بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 141واں دن 21 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ ذات الرقاع۔ قریش اور یہود نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بھڑکایا، جس کے نتیجے میں بہت سے قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں قبیلہ غطفان کی شاخ بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشترک لشکر تیار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو 400 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں صحابہ کرام کے پاس سواریاں بہت کم تھیں، پیدل چلنے سے زخمی ہونے کے سبب پیروں پر پٹیاں باندھنی پڑیں، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام فرمایا۔ دشمن کی فوج مسلمانوں کی قوت و طاقت دیکھ کر بھاگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بغیر لڑے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان میں نسیان کا مادہ۔ اللہ تعالی نے انسان میں جہاں قوت حافظہ رکھی ہے وہیں نسیان اور بھولنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ یہ بھول اور نسیان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی بڑی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر انسان میں بھولنے کا مادہ نہ ہوتا تو وہ ہر وقت رنج و غم اور ٹینشن میں رہتا، بڑے بڑے حوادث سے وقتی طور پر بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالی بھلا دیتے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے۔ سوچئے تو صحیح وہ کتنی بڑی قدرت والا اور حکمتوں والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ: سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں داہنی طرف سے تقسیم کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک دیہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پی کر بچا ہوا اس دیہاتی کو پہلے دیتے ہوئے فرمایا، داہنی طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں قرآن شریف کو بھلا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن شریف حفظ کیا پھر اسے غفلت کی وجہ سے بھلا دیا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ یا کوئی عضو کٹا ہوا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا تذکرہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دلوں کو دنیا کی یاد میں مشغول نہ کرو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات، انگور، ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی اور چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ صدقے سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، کیونکہ صدقہ بیماریوں اور پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر لو، اس کی فرما برداری اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تمہارے گناہوں کا وبال تمہیں آ پکڑے اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔